رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، جتنے بھی فلم میکرز ہیں، ایڈیٹرز، ڈائریکٹرز، جو لوگ موویز دیکھنے کے شوقین ہیں، ڈرامے دیکھنے کے شوقین ہیں، ادب کے شوقین ہیں، شاعری کے شوقین ہیں، ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ قرآن کا عظیم ترین یہ ایک فلم کا سین دیکھیں اور مجھے بتائیں آپ نے کبھی ایسا فلم کا سین دیکھا کہ نہیں. آپ حیران نہ ہو تو مجھے بتائیں یہ کیا سین ہے. میں آپ کو کیا دکھاؤں گا کہ قرآن کی سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 39 اور 40 میں ایک کافروں کی مثال دی گئی ہے. اب میں آپ کو پہلے اس کو فلما کے دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسی عجیب چیز رکھوں گا، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے بالکل. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کو فلماتا ہوں. آپ دیکھیں، سب سے پہلے کیمرہ جاتا ہے کس میں؟ کافروں کے اعمال کی مثال دی جا رہی ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب. کیمرہ سب سے پہلے ایک شدت سے بھرا ہوا سین دکھا رہا ہے. کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک صحرا ہے، ڈیزرٹ، اس کے اندر ایک مراج ہے، ایک چھوٹا سا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے آگے پانی، لیکن وہ پانی ہے نہیں. تو ایک شدت کا سین ہے، اس کے اندر انٹینسٹی ہے. اب دیکھیں کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے، اب مزید شدت بڑھی. اب کیمرہ ایک شخص کی طرف آ گیا، مزید شدت بڑھی. صرف صحرا ہوتا تو مسئلہ نہیں، اب ایک شخص ہے اس میں، پیاسا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے. سبحان، شدت بڑھ گئی، مزید شدت بڑھی. اس کو پانی سمجھے ہوئے، الٹا وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ اب میرے سامنے پانی ہے. اب دیکھیں مزید شدت بڑھی ہے. مگر جب وہ وہاں پہنچا، یعنی کہ اب وہ اس پیاس کے عالم میں اس طرف جا بھی رہا ہے، صحرا کی گرمی میں، تپش میں، تڑپ میں بڑھ رہا ہے اس طرف، تو کچھ نہ پایا. مزید آپ دیکھیں ناکامی. او مائی گاڈ، صحرا میں ایک پیاسا پیاس سے تڑپتے ہوئے ایک سراب کی طرف جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا. اب کیمرہ اس کے دماغ کے اندر، آپ دیکھیں اس کو، آپ سوچ رہے ہوں گے کس طریقے سے اس کا دماغ بھی چل رہا ہے. کیمرہ کبھی سراب پر، کیمرہ کبھی اس شخص پر. اس سے بڑی بات، بلکہ اب دیکھیں شدت کتنی بڑی، بلکہ وہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کو پورا حساب چکا دیا، بلکہ الٹا لینے کی طرف پڑ گئے. مزید شدت وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ گویا پولیس تھی، اس نے پکڑ کے اس کو اس کے پرانے گناہوں کے لیے اس کا حساب لینے لگی. کیا سین ہے، شدت پر شدت پر شدت. لیکن اب آپ دیکھیں کیمرہ کتنا عجیب موڑ لینے لگا، کس سین سے کس سین پہ جانے لگا. اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا میں یہاں پہ ایفیکٹ کریٹ کرتا ہوں اندھیرے کا. اب آپ دیکھیں ایک دم سے اگلی آیت کیا ہوتی ہے، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا. کیا ایک دم سے کیمرہ ایک اندھیرے سمندر پر، ابھی تو آپ ایک صحرا میں تھے، یہ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ. اب ایک سمندر پر کیمرہ، اور اس کی شدت دیکھیں. ایک تو گہرا سمندر، پھر اندھیرا اوپر سے، اس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے. آپ دیکھیں مزید اس کی شدت بڑھ گئی. اب مزید آپ دیکھیں کیمرہ جو ہے وہ موجوں کو دکھا رہا ہے، اس کے اوپر ایک اور موج کے اوپر ایک اور موج، مزید شدت بڑھ گئی. سبحان اللہ. اب ایک دم سے کیمرہ اوپر جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے؟ اس کے اوپر بادل، مزید اندھیرے کی شدت بڑھ گئی. اوپر بادل تاریکی مسلط ہے. اور صرف یہ نہیں، ایک آدمی بھی ہے، ادھر بھی ایک آدمی پھنسا ہوا ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، اتنا اندھیرا. دیکھیں کتنی شدت. پہلے ایک اندھیرا سمندر، اس کے اوپر موج، اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل. ایک آدمی اپنا ہاتھ نہ دیکھ پائے، کتنی شدت. سبحان اللہ. اب آپ نے دیکھا کہ اس سین میں اور اس سین میں، یہ ایک صحرا کا سین، شدت بڑھتی گئی، ایک سراب، ایک پیاسا، پانی سمجھ رہا ہے. پھر کیمرہ اس کی سوچوں میں جا رہا ہے. پھر کیمرہ باہر نکل کے اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے، تڑپتا ہوا. مزید شدت بڑھ گئی. وہاں پہنچا تو کسی لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اس کے پچھلے گناہوں کے سبب. یا اللہ، شدت بڑھتی جا رہی ہے. کیمرہ کسی اور سین میں گیا، اس سین میں بھی شدت بڑھتی جا رہی. اندھیرا سمندر، اوپر موج کے اوپر بادل کے اوپر بندہ اپنا ہاتھ نہ دے، اندھیرے کی شدت بڑھتی. سبحان اللہ. دو مختلف سین، کیمرہ ایک سین سے دوسرے سین میں جا رہا ہے، لیکن شدت بڑھتی جا رہی ہے. اب جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو شدت کے حساب دکھا. اب جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، آپ شاید اس کو، خاص طور پہ جو لوگ ڈراموں کے عاشق ہیں، وہ اس کو ضرور سنیں. میں ان کو کیا دکھانے لگا ہوں، عجیب سا تناسب. اچھا، جتنے لوگ بڑے عاشق ہیں موویوں کے، فلموں کے، اب میں آپ کو ایسی چیز دکھانے لگا ہوں. اب یہاں پہ مشکل ہو جائے گا آپ کو دکھانا کہ دنیا میں آپ کس فلم میں آپ نے یہ دیکھا. آپ کو میں مثال کے طور پہ تصویر نکال رہا ہوں، آپ کوئی بھی تصویر نیٹ سے نکال لیں، میں آپ کو اس مثال کے لیے دکھا رہا ہوں. یہ آپ کے الٹے ہاتھ میں ایک صحرا اور سیدھے ہاتھ میں ایک
اندھیرا سمندر اس کو سمجھ لیں. اب آپ دیکھیں کیمرہ نے ایک سین سے دوسرے سین میں صرف ایویں نہیں بدلا اپنا سین, کہ پہلے کیمرے کے سامنے ایک صحرا تھا, دوسرے اس میں اس کے سامنے اندھیرا سمندر. آپ دیکھیں سبحان اللہ, اور حیران رہ جائیں, ایک عجیب تناسب دیکھیں. اس نے ایک ایسے سین سے بدلا جس میں انتہائی روشنی تھی, صحرا, اور کس سین کی طرف گیا جہاں انتہائی اندھیرا تھا. سبحان اللہ. پھر ایسے سین سے گیا جہاں پہ پورا سوکھا پڑا ایک صحرا تھا, پھر اس سین کی طرف گیا جہاں پانی ہی پانی, موجوں پر موجیں. سبحان اللہ. پھر ایک ایسے سین کی طرف گیا جہاں دور پانی تھا, لگ رہا تھا پانی ہے لیکن پانی نہیں تھا, اور یہاں پہ اس سین میں پاس پانی تھا جو کہ حقیقت میں پانی تھا. یہاں پہ شخص کو دور میں پانی کے کوئی ایک جسم نظر آتا ہے, یہاں پہ پاس پانی ہی پانی تھا. یہاں پہ دور ایک ایسی چیز نظر آ رہی تھی جو کہ حقیقت میں وہ نہیں تھی لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ پانی ہے. یہاں پہ پاس اسے اپنا ہاتھ جو کہ واقعی میں ہاتھ تھا وہ بھی مشکل سے نظر نہیں آ رہا تھا. سبحان اللہ, کتنا تناسب ہے. اتنی روشنی, یہاں پہ الٹے سیدھے ہاتھ میں اتنا اندھیرا, یہاں پہ سوکھا ہی سوکھا, یہاں پہ گیلا پانی ہی پانی. یہاں پہ دور کی چیز بھی اصلی نظر آ رہی ہے حالانکہ وہ اصلی نہیں. یہاں کی پاس کی چیز جو کہ آپ کا ہاتھ ہے اصل میں ہاتھ ہے لیکن وہی مشکل سے نظر آتا ہے یا نظر ہی نہیں آتا. سبحان اللہ. میں واپس یہاں جاتا ہوں اور اب آپ سے پوچھتا ہوں سوال, مجھے بتائیں, اتنا جو لوگ ان کو بڑا شوق ہے ناول پڑھنے کا, امیزنگ فلموں میں بڑے مزیدار سینز, خوفناک سینز دیکھنے کا, کبھی آپ نے کسی فلم میں آج تک ایسا سین دیکھا کہ کیمرہ ایک ایسے سین سے دوسرے سین کی طرف جائے جن دو سینز کے درمیان اتنا تناسب ہو؟ سبحان اللہ, اتنا زبردست کمپیریزن. سبحان اللہ, یا اللہ, سبحان اللہ. بندہ ایک تو یہ کہ دونوں سینز برابر اپنے طور پہ شدت میں انٹینسٹی میں بڑھتے جا رہے ہیں, یہاں یہ والا سین بھی یہ والا سین بھی, اور پھر ان میں اتنا کمپیریزن بھی ہے, بالکل الٹی چیزیں چل رہی ہیں. ایک جگہ روشنی, ایک جگہ اندھیرا, ایک جگہ پانی, ایک جگہ مطلب پورا سوکھا ہوا صحرا. اور سبحان, اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ دونوں سینز میں جہاں خواہ صحرا ہو خواہ یہاں پہ پانی سمندر ہو, دونوں کفار کے اعمال ہیں. دیکھیں اس کی تفسیر اپنی ہے, دونوں کے دونوں کفار کے بارے میں بات کریں. یہاں پہ کفار تفسیر جو بھی ہو, دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں پہ تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ کفار سمجھ رہے ہیں ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن وہ ان کے پاس کوئی ایمان وغیرہ نہیں ہے, تو یہ سارے نیک کام ان کو آخرت میں جا کے وہ سمجھ رہے ہیں ان کو کوئی اس کا ثواب ملے گا, کوئی ثواب نہیں ملے گا, ایک سراب کی طور پہ. یا اور یہاں پہ تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ اندھیرے میں اتنا ڈوبیں گے ان کو حق جو ہے وہ مشکل سے نظر آتا ہے یا نظر ہی نہیں آتا. یہ ساری تفاسیر ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں زبان کی, لٹریچر کی, کتنا خوبصورت, اور فلموگرافی کی, کس طریقے سے اس ڈرامے کو سین کو فلمایا گیا. آپ دیکھیں زبان اتنی زبردست کہ دونوں برے ہی لوگوں کے بارے میں بات کریں, لیکن آپ کبھی سوچیں گے کہ دو الٹ چیزوں کی بات ہو رہی ہے, دو الٹ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن دونوں ہی برے لوگوں کے بارے میں, کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ, کیسے ممکن ہے کہ بات کفار کے برے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن الٹ اور اس انداز میں بات ہو رہی ہو کہ پڑھنے والے کو, خاص طور پہ جن لوگوں کو شوق ہے ادب کا, شاعری کا, شعر و شاعری کا, الفاظ کا, فلموں کا, ڈراموں کا, کتنی زبردست طریقے سے ان کی اٹینشن پکڑی. پچھلے زمانے میں جب تفاسیر نہیں لکھی گئی تھی, جو کوئی شخص عرب اٹھا کے یہ پڑھتا کیسے اس کو یہ کیپٹیویٹ کرتا, اسے کیپچر کرتا. یا آج بھی جس شخص نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی, وہ عربی جانتا ہے, وہ اس کو پڑھے گا حیران رہ جائے گا کس طریقے سے فلمائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, یہی تو میں چاہتا ہوں. میں آپ کو قرآن کے لغوی موضوع, سائنسی موضوع, نیومیریکل موضوع سب دکھا رہا ہوں. یہ بھی اب آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو شوق ہے فلموں کا, ڈراموں کا, کس طریقے سے قرآن اپنی طرف انسان کا دھیان پکڑتا ہے اور اس سے پیغام دیتا ہے. دیکھیں ایک چیز فلمائی گئی لیکن اس سے دھیان دیا گیا, دنیاوی سین فلمائی گئی لیکن اس سے انسان کو بتایا گیا کہ تمہاری نیت کیسی ہونی چاہیے, تمہیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ آخرت میں کامیاب ہوگی. دنیا کی مثال دے کے آخرت کا سبحان اللہ بتایا جا رہا ہے. تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میرا مقصد ہے آپ کو دکھانا کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے, وہ ہمارے اندر آج بھی اٹس اے ریلیونٹ بک, آج بھی وہ ہمارے لیے کوئی بیکار اور پرانی کتاب نہیں, آج بھی اس کا ہمارے اوپر وہی اثر ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں وہ اثر لینا. تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج بھی انتہائی زندہ کتاب ہے. اور یہ کہ اب ہمیں چاہیے, صرف یہ نہیں کہ میں اس سے غیر مسلمانوں کو مسلمان کرنا چاہتا ہوں, میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے, لیکن میں ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں مسلمانوں کے دل کے اندر اتنا پختہ ایمان, یقین کی حد تک پیدا ہو جائے کہ دنیا میں واقعی میں یہ چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اتنا یقین پیدا ہو جائے کہ پوری دنیا اسکوائر میں اسلام چھا جائے, اسلام ڈومینیٹ کر جائے, پوری پلانٹ ارتھ میں اسلام کا نظام آ جائے. میں یہ چاہتا ہوں, اس لیے یقین پیدا کر لیں کہ یہ کتاب
سوائے خدا کے کسی کی طرف سے ہو نہیں سکتی. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی اس طریقے کے دو خوفناک منظر، وہ بھی خوفناک لیکن الٹ اس طریقے سے کیمرہ بدلاؤ ایک سین سے دوسرے سین میں اور دونوں کے اندر اتنا تناسب، مجھے بتائیں یہ کہ پاسبل ہے کسی فلم میں، مووی میں؟ یہ تو صرف ایک چیز ہے، اس کے علاوہ جو باقی فلم ہے، باقی میریکلس ہیں، سارے ملا کے قرآن کو اتنا معجزانہ بناتے، پاسبل نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.